نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں۔ ایک خاتون گزری ہے جن کو حاتم طائی کے بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزرتی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا۔ رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے جس کا شوہر خوشحال تھا اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وقت بے وقت لوگ اگر آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ سے ملتے تھے اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا نصب کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہوئے اور اس عورت کو زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی اس نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں گے۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کرایا کرتی ہیں۔ یہ دنیا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے۔ یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لیں، یہ کیا یادگار ہوئی۔ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی کہ جن کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوند سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرا دیا۔ لہٰذا جب مسافر کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں ہے، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دیں گی۔ انہوں نے ایسی بات کہی کہ خاوند نے کہا کہ اچھا
ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر تو بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مان ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے سوچتی ہوں کہ میں ذرا اپنی زمینوں پر چلی جاؤں، جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا ہے، تو میں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا۔ جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر ہی کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند نے سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں، سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہے تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بہتا رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار ہاتھوں نے جواب دیا اور کہنے لگی اچھا، یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے۔ خاوند نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا مسافر خانے کی شکل میں۔ لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کی دل پر جا لگی۔ کہنے لگا کہ واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً تک بدرقی جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر کوئی حل نکالتی ہیں۔
انجام کو سامنے رکھ کر موقع پر بات کرتی ہے، اور کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ مرد غصے میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر معذرت کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے مان لے گا، یہ غلطی ہرگز نہ کرے کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے اوپر لازم کر لیں، اس غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے مگر بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی اور پھر بولے گی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔